أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. چلیے 30 نمبر آیت سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تھا کعبہ کا مقصد. یہ پچھلی آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک یہ جو بیان کر دیا یہ تھا مقصد کعبہ کا. اب آگے اللہ تعالیٰ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ اور جو شخص يُعَظِّمْ تعظیم کرتا ہے احترام کرتا ہے حرمات اللہ اللہ تعالیٰ کی احترام کی ہوئی چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی محترم کی ہوئی چیزوں کا ایسی چیزوں کا جن کا اللہ تعالیٰ نے احترام رکھا ہے. اور اس سے ایک اور بھی معنی آتا ہے ان چیزوں کی تعظیم کرتا ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا. اس میں حرام قرار دیا میں تعظیم یہ ہوگی کہ جس کو اللہ نے حرام کہا اس کو ہم بھی حرام کہیں, یہ اس چیز کی تعظیم ہوگی. اور جس کا احترام اللہ تعالیٰ نے رکھا اس کا ہم بھی احترام برقرار رکھیں. اور یہاں پہ حرمات سے عموماً اس سے مراد اس آیت کے اندر حج, عمرہ اور کعبہ اور احرام اس کے متعلق جو احکامات ہیں, چونکہ پیچھے وہی آیات چل رہی تھیں کعبہ کے متعلق اور شرک کے معاملات اور یہ سارے, تو اس سے مراد وہی ہے کہ جو احکامات یا جو احترام اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا رکھا ہے ان کا احترام برقرار رکھا جائے, اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے
ان کا احترام یہ ہے کہ ان کو ہم حرام جانیں. جو حدود اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہیں ان حدود کو ہم کراس نہ کریں، ان سے آگے نہ بڑھ جائیں. یہ ہے احترام اللہ تعالیٰ کی محترم چیزوں کا یا حرام کردہ چیزوں کا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. جو شخص حرام یا اللہ تعالیٰ کی محترم چیزوں کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کو کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس وہ خیر بہتر ہے لہو اس شخص کے لیے جو شخص احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، عند ربه اللہ تعالیٰ کے ہاں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُحِلَّتْ لَكُمْ، اور حلال کر دیے گئے. احلت جو لفظ ہے یہ حلال سے ہے، اور احلت لکم مطلب اس کا یہ ہے حلال کر دیے گئے، مجہول کا صیغہ ہے. حلال کر دیے گئے، کیا حلال کیے؟ لکم تمہارے لیے، الانعام، انعام جو ہے چوپائے. چوپائے سے مراد کیا ہے؟ چوپائے سے مراد ہر وہ جانور ہے جو اپنے 4 قدموں پہ چلتا ہے، جس کے 4 اقدام ہیں، وہ چوپائے ہیں. اور انعام جو ہے اس سے مراد جو علماء نے اور مفسرین نے لیا ہے وہ خاص بھیڑ بکری، گائے، بھینس، بیل جو ہے، اور اونٹ، یہ اصناف جو ہیں یہ چیزیں انعام کے اندر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے، الا سوائے ان کے ما یتلا علیکم، جن کے بارے میں تمہیں بتایا جاتا ہے یا قرآن کے اندر بتایا جا چکا یا بتایا جاتا ہے، اور ان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تمہارے اوپر. وہ کون سے جانور ہیں جن کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ انعام میں سے وہ جانور وہ حلال نہیں ہے. وہ کون سے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر آیت بیان کی. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم، حرام کر دیے گئے، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ مردار. اب یہ پہلی چیز ہو گئی. والدم، دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی، جو ما یتلا علیکم کے اندر آتی ہے، دم سے مراد خون اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اب وہ خون جیسا بھی ہو، چاہے وہ حلال جانور کا ہے، چاہے وہ حرام کا ہے، چاہے وہ اس جانور کا ہے جس کی قربانی کی جا رہی ہے، کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام کر دیا. والدم ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت. اور چوتھی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہے ہر وہ جانور یا ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے نام پر مشہور کی جائے یا اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، یعنی ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، چاہے وہ حلال ہی جانور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، چاہے وہ حلال ہی جانور کیوں نہ ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. وہ بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا اقرار کروا رہے ہیں کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ان احکامات پر عمل کرنا، لیکن اگر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوگا لیکن وہ ویسے ہی جیسے بیان کیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو نقص ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر توحید نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان کر رہے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا، جو سورہ مائدہ کی آیت میں نے پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، جس میں 4 حرام چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا. پہلی مردار، دوسرا خون، تیسرا خنزیر کا گوشت، جو سور کا گوشت، چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور، جس پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. اب یہ 2 چیزیں ہیں، یا تو ذبح کرتے ہوئے کسی اور کا نام لیا گیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اب چاہے وہ حلال ہی جانور کیوں نہ ہو، وہ ایسا جانور جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے
اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ جانور حرام ہو گیا ذبح کرتے ہوئے. دوسری چیز یہ ہے جو جاہلیت کے اندر یا کفار مکہ کیا کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ کچھ جانوروں کو وہ اپنے بتوں کے نام کر دیا کرتے تھے اور ان کو پھر آزاد کر دیا کرتے تھے. اپنے بتوں کے نام یا کسی بھی چیز کے نام کر دیا کرتے تھے، ان کے نام کر کے وہ ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے. کفار مکہ جو تھے یہ عمل کیا کرتے تھے. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اور وہ بھی سورہ مائدہ کے اندر ہی اس کا سورہ مائدہ کے اندر آیا تھا، اسی کے اندر اس کا ذکر ہے کہ وہ جانور جن کو کسی اور کے نام پر کر کے ان کو آزاد کر دیا گیا. اب اس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے کفار مکہ؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہیں جن کو ہم نے اپنے بتوں کے نام یا جس کے بھی نام کر کے ہم نے آزاد کیا، اب اس کو نہ کوئی اپنی فصلوں سے روکے، اپنا چارہ کھانے سے کہیں روکے، یہ کہے گی جی یہ تو میری زمین ہے اور اس جانور کو یہاں سے لے جاؤ، نہ ہی وہ شخص پانی پینے سے روکے اس کو، نہ ہی اس جانور کو اذیت دی جائے، نہ ہی اس جانور کی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی دودھ سے یا اس کی جو فر ہے، اس کی اون ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے. کسی بھی چیز سے وہ فائدہ اٹھانے والا معاملہ جو تھا، وہ کہتے تھے کہ کسی بھی طرح ان جانوروں سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے. کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ کیونکہ یہ کسی اور کے نام کر دیے گئے ہیں. یہ وہ چیز تھی جس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ نہیں، کسی بھی چیز کو کسی کے نام نہیں، کن جانور کو اگر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کرنا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ توحید سکھا رہے ہیں، توحید کا بیان کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاجْتَنِبُوا، تو بچو، الرجس، گندگی سے. کس چیز کی گندگی سے؟ اللہ کہتے ہیں من الاوثان، بتوں کی گندگی سے. اب اوثان جو ہے یہاں پر دو لفظ ہیں. بت کا لفظ جو ہے عربی کے اندر اس کو صنم کہتے ہیں. صنم جو لفظ ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں بت. اللہ کہتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور وثن وہ چیز ہے جو چاہے وہ پتھر ہو یا درخت ہو، اللہ تعالی کے علاوہ اس چیز کی عبادت کی جائے. وہ چاہے کسی شکل میں بنا ہو، بت کی شکل ہو، یا درخت کی لکڑی ہو، یا پتھر ہو، وہ وثن ہے. صنم جو ہے خاص بت کو کہا جاتا ہے، خاص اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ایک انسانی شکل کے اندر بنا کے رکھ دیا جائے. وثن عام ہے، وثن کے اندر بت بھی آتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی آتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا، بچاؤ اپنے آپ کو گندگی سے. اب اللہ تعالیٰ نے بتوں کو گندگی کہا، اس گندگی سے بچاؤ. کس گندگی سے؟ جو بتوں کی ہے. وَاجْتَنِبُوا، اور بچاؤ اپنے آپ کو قول الزور، جھوٹ بات سے. جھوٹ بات کہنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب قول الزور کے متعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری چیزیں بیان کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ کے متعلق بتاؤں، جو اکبر الکبائر، جو کبیرہ گناہ کے بھی بڑے گناہ ہیں، جو کبیرہ سے بھی کبیرہ ہے. کہتے ہیں ثلاثن، وہ تین ہیں. کون سے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جی ضرور یا رسول اللہ، آپ بتائیے ہمیں ان گناہوں کے متعلق جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ گناہ سب سے پہلا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا جو اکبر الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں، ان میں دوسرا گناہ عقوق الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا. یہ کبائر میں سے بھی سب سے بڑے گناہ ہیں. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں جو راوی ہیں اس حدیث کے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے.
آپ نے آخری بات بیان کرتے ہوئے ٹیک چھوڑ دی، آپ سیدھا بیٹھ گئے. آپ کہتے ہیں الا وقول الزور، خبردار جھوٹی بات سے بچنا، جھوٹ کہنے سے بچنا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار دہراتے رہے، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، خبردار جھوٹی بات سے بچ کے رہنا، خبردار جھوٹی بات سے، جھوٹ کہنے سے بچ کے رہنا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے اس مسئلے کے متعلق. یعنی اتنا گمبھیر اور اتنا خطرناک مسئلہ ہے. اب علماء نے ایک چیز بیان کی ہے. علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قول زور سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ قول زور یا جھوٹی بات کو شرک کے ساتھ کیوں ملایا؟ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اس وجہ سے ملایا، اس کی خطرناکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اس کو ملا دیا. قول زور بری بات کو شرک کے ساتھ اس کی خطرناکی کی وجہ سے ملا دیا، کیونکہ اس کا جھوٹ بات کہنے کا جو معاشرے کے اندر برا اثر پڑتا ہے یا جو لوگوں کے اندر پھوٹ پڑتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں پڑتی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرک کے ساتھ جھوٹ بات کہنے کو ملا دیا یا اس کے ساتھ برائیوں کے اندر ذکر کیا، اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں کے بھی سب سے بڑے گناہ جو ہیں ان میں اس چیز کو ذکر کیا کہ اس کے اندر صرف اس چیز میں صرف ایک شخصی خطرناکی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو برائی ہے وہ معاشرے کی برائی ہے، یعنی پورے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے اس چیز سے جو بری بات ہے یا زور ہے. اور اسی چیز کی ایک اور قسم ہے، وہ ہے شہادت الزور، یعنی بری چیز، یعنی جھوٹی شہادت دینا. اب نبی اکرم صلی اللہ، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں تاکید اس وجہ سے کی کہ لوگوں کے ہاں یہ ایک چھوٹی چیز تھی اور یہ کرنا ایک بہت آسان تھا، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ تھا. مثلا جو شرک ہے وہ کرتے ہوئے ایک شخص کے دل میں بات آتی ہے جو توحید پرست ہے، وہ مشکل ہی ہے کہ وہ جائے شرک کی طرف، لیکن ایک کبیرہ گناہ ہے. اور جو والدین کے متعلق ہے، جو سلیم الفطرت آدمی ہے وہ والدین کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا. لیکن قول الزور ایک ایسی چیز ہے جو کرنا بہت آسان ہے. علماء نے اس کے متعلق یہی چیز ذکر کی ہے کہ اس کو کرنا آسان ہے اس وجہ سے، یعنی آرام سے حسد کی وجہ سے بری بات کسی کے بارے میں کہہ دی یا غلط شہادت دے دی. شخص اچھا ہے اس کے باوجود لیکن حسد ہے، دل کے اندر ایک بات ہے، اس وجہ سے یہ بات کہہ دی. یہ بات کہنا، زبان سے نکالنا، یہ الفاظ ہی ہیں جو زور بن جاتے ہیں، جو جھوٹے الفاظ بن جاتے ہیں. تو یہ عمل کرنا آسان تھا اور اس کی خطرناکی بہت زیادہ تھی. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ بار بار دہراتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قول الزور کو اسی وجہ سے شرک کے ساتھ بیان کیا کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. جیسے شرک کا نقصان ایک بندے کے اوپر ہے، اسی طرح قول الزور کا نقصان بہت زیادہ ہے. وہ صرف اس شخص کے لیے گناہ نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو تو گناہ مل جاتا ہے اس چیز کا، لیکن معاشرے کے اندر جو دراڑ پڑ جاتی ہے، جو معاشرے کے اندر وہ اس کی بات سے، غلط بات سے یا اس کی غلط شہادت سے معاشرے کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ نقصان پھر واپس نہیں ہوتا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ بیان کیا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اس حال میں کہ اللہ کے لیے ایک طرف ہونے والے ہوں، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں. اب جو لفظ حنیف ہے، حنیف لفظ کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ
غلط اور باطل راہوں کو چھوڑ کر سیدھی راہ اختیار کر لینا یا سیدھی راہ کی طرف مائل ہو جانا. یہ حنیف لفظ کا لغوی معنی ہے، یعنی باطل راہ کو چھوڑ کر استقامت کی راہ کی طرف مائل ہو جانا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حنفاء للہ، یعنی باطل راہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف آنے والے، غیر مشرکین بہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے. ومن، اور جو شخص یشرک، شرک کرتا ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی مثال آگے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ کیسا ہے. فکأنما، تو گویا کہ خر، وہ شخص، خر کا مطلب گرا، من السماء، آسمان سے، وہ شخص اس شخص کو آسمان سے پھینک دیا. یعنی شرک کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ شخص جو کر رہا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے نیچے پٹخ دیا ہو. خرہ کا مطلب پھینک دیا ہو، من السماء، آسمان سے. آگے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آگے اللہ کہتے ہیں فتخطفہ الطیر، تو اس کو پرندے اچک لیں. طیر پرندے، تخطفو کا مطلب اچک لینا، یعنی پرندے یعنی اس کو ایک تو آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیا گیا، پھر اس کو پرندے اچک لیں. یا پھر کیا ہو، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یعنی یا اس شخص کو ہوا اٹھا کے لے جائے، تہوی مطلب پھینک دے، بہ الریح، اس شخص کو ہوا، ریح کا مطلب ہوا، فی مکان سحیق، کسی دور دراز جگہ پر. اب یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی شرک کرنے والے شخص کے متعلق، اس مثال کو کیسے شرک کرنے والے شخص پر اس کی تطبیق کیسے کریں گے، یا اس کو اس شخص پر کیسے لے کے آئیں گے؟ اس کو اس طرح لے کے آئیں گے کہ جیسے کہ علماء نے اور مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات جب اس دنیا میں بنائی، ان میں سب سے افضل مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا، انسان کو قرار دیا کہ انسان سب سے افضل مخلوق ہے. اب سب سے افضل مخلوق، اس کے لائق یہ ہے کہ وہ عبادت کرے تو سب سے افضل کی عبادت کرے، اس کی عبادت کرے جو فعلاً مستحق ہے عبادت کرنے کا، اس کی عبادت کرے. اور بندہ جب اپنے سے نیچے والے کی، اپنے سے ادنا کی عبادت کرے گا تو وہ اپنے آپ کو نیچے گرا لے گا. یہ ہے وہ مثال، یا یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ شرک کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ بندے کو آسمان سے زمین کی طرف، یعنی نیچے کی طرف پھینک دیا جائے. تو یہ ہے کہ شرک جب بندہ کرتا ہے تو اگر بت کی پوجا کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے، یعنی اس چیز سے، مٹی سے بنائے گا نا تو مٹی پہ انسان اپنے قدم رکھتا ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو حقیر ہے اس سے اس کو بناتا ہے، خود بناتا ہے، پھر اس کی پوجا کرتا ہے ایسی، اور وہ پوجا، اور اس چیز کی پوجا وہ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، جو اپنے آپ کو کوئی نفع نقصان، جس کے ہاتھ میں کوئی اپنے لیے نفع نقصان نہیں ہے، تو وہ انسان کو کیا بخشے گی، یا کیا چیز وہ چیز انسان کو کیا نفع دے گی. تو اس لیے یعنی جب انسان ان بتوں کی یا پتھر کی یا کسی درخت کی پوجا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے سے نچلی چیز کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے. حالانکہ انسان کے حق میں یا اس کے لائق یہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے لائق یہ ہے کہ وہ اگر اپنے آپ کو ذلیل کرے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل بنایا تو افضل کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے، سب سے بہترین ذات کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہر بندے کی عبادت کے مستحق ہیں، جو ہماری عبادت کے اور ہماری دعاؤں کے اور ہمارے سجدوں کے مستحق ہیں. تو یہ اس طرح اس مثال کو جو ہے ملایا جائے گا شرک کے ساتھ. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک، یہ سب امور، یہ ساری باتیں
جو پچھلی آیات کے اندر یعنی حرام باتیں یا وہ باتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان کی طرف اشارہ ہے ذالک کا. ذالک یہ سارے امور جو قابل اجتناب ہے، جن سے اجتناب کرنے کا یا جن سے دور رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ امور جن سے اجتناب کرنا ہے، اور ان کا حکم بھی میں نے بتا دیا. اور شرک کے متعلق پھر ایک مثال بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے. آگے اللہ کہتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو شخص تعظیم کرتا ہے کس چیز کی؟ شعائر اللہ. شعائر کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں. ایکچولی یہ جمع ہے، شعائر لفظ جو ہے یہ جمع ہے شعیرہ کی. شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے نشانی. شعائر وَمَن يُعَظِّمْ، جو تعظیم کرتا ہے شعائر اللہ، اللہ تعالی کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا، پس بے شک وہ، من تقوی القلوب، وہ ان کے دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے وہ چیز. یعنی جو اللہ تعالی کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے یا ان کی تعظیم کرتا ہے یا اس شخص کے دل میں ان اللہ تعالی کی نشانیوں کی عظمت ہے، وہ اس شخص کے تقوی کی دلیل ہے. یعنی وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ شخص متقی ہے. اب یہاں پر شعائر سے مراد کچھ علماء نے لیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ پیچھے قربانی کے متعلق قربانی کا ذکر کر رہے تھے، تو یہاں سے شعائر سے مراد قربانی ہے، یعنی خون بہانے والی بات. لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ یعنی اگر سیاق و سباق سے تفسیر کی جائے تو یہ تفسیر بنتی ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے متعلق کہہ رہے ہیں. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس کو عام کرنا، یعنی شعائر سے مراد تمام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے لینا، یعنی نمازیں، دین کے احکامات، کعبہ، مدینہ، اور باقی جتنی بھی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے نام سے منسلک ہے یا جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں. تو یعنی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ کعبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا کعبہ، یعنی اور نماز جو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جائے، روزہ، یہ تمام چیزیں شعائر کے اندر آتی ہیں. تو علماء کہتے ہیں یہ عام، اس کو عام بھی لیا جائے گا، یعنی جو ان تمام شعائر کی تعظیم کرتا ہے گویا کہ وہ اس کے تقوی کی دلیل ہے، یعنی اس کے دل کے اندر تقوی ہونے کی دلیل ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لکم فیہا، تمہارے لیے، فیہا. اب یہ جو پچھلی آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اس چیز سے ایک اور بات بھی علماء نے بیان کی ہے، بہت ضروری بات ہے، اس لیے میں واپس اس آیت پہ آیا ہوں. اور وہ بات یہ ہے کہ چونکہ قربانی کے متعلق اور ساری یہ احکامات چل رہے تھے، آگے بھی اگلی آیت جو ہے اس کے اندر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے قربانی کے متعلق ہی آگے مسائل چل رہے ہیں، قربانی کے معاملات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. وہ اس میں علماء نے یہی فرمایا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی، اس لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ چیز اس زمانے میں بھی تھی کہ اور اس زمانے کے اندر بھی ملتی ہے کہ قربانی تو پیسے کا ضائع کرنا ہے پیسے کو، کیا اور پھر جانوروں کو ذبح کرنا، جانوروں کو اذیت دینا ہے، یہ تو شریعت، یہ عجیب شریعت ہے تم لوگوں کی، نعوذ باللہ. تو وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اس لیے جن علماء نے تفسیر کی ہے شاعر سے مراد قربانی لیا ہے، وہ اسی وجہ سے لیا ہے کہ تاکہ ان لوگوں کو جواب ملے جو یہ کہتے ہیں کہ اچھا قربانی تو مال کا ضیاع ہے، مال کا ضائع کرنا ہے، میں تو صدقہ کر دوں کسی، مثلا یہ جو 1000 ریال کی یا جتنی کی بھی قربانی آتی ہے، جس ملک کے اندر جتنے کی بھی قربانی آتی ہے، میں ان پیسوں کو صدقہ کر دوں کسی غریب کے لیے، وہ فائدہ ان پیسوں سے اس کو ہو جائے، یا میں ان پیسوں سے کپڑا لے دوں کسی غریب
غریب کو، یا میں یہ کر دوں یا میں وہ کر دوں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں کہ یہ تو اچھا یہ خون بہانا جانور کو اذیت دینے والی بات ہے، نہیں، اللہ نے وہی بات کی کہ جو یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے اور اس طرح کی علتیں بیان کرنے سے باز رہے گا وہ اور میری نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی قربانی کیا کرنی اور یہ کیسی شریعت ہے کہ جی جانور کو اذیت دینا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے آج کے ڈاکٹرز بھی یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، بس وہ خون کیونکہ اس کی جو اصل رگیں ہیں وہ کٹ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے تکلیف نہیں ہوتی۔ اس چیز کا میڈیکل ڈاکٹرز نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو جس طرح اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ذبح کرنے کا کہ اس انداز سے ذبح کیا جائے، کہتے ہیں جانور کو اس انداز سے تکلیف نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ تعالی نے چھوٹے جانور کو حکم دیا کہ نیچے لٹا کے چھری پھیری جائے، اور جو بڑا جانور ہے جو اونٹ ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کھڑا ہو کر اس کو نحر کیا جائے، اس کو ذبح نہ کیا جائے، کیونکہ ذبح کرنا نیچے لٹا کے گلے پہ چھری پھیرنے کو کہتے ہیں، کھڑے ہو کر کے اس کو نحر کرنا، وہ یعنی اونٹ کا جو جس طرح ذبح کرنے کا حکم دیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دیا ہے کہ اونٹ کو اس طریقے سے ذبح کرنے میں اس کو یا اس طریقے سے قربان کرنے میں اس میں تکلیف نہیں ہے، بلکہ اونٹ کو تکلیف ہوتی ہے اگر اس کو لٹا کے قربان کیا جائے، لٹا کے اس کو ذبح کیا جائے، اس لیے حکم دیا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کی ایک ٹانگ باندھ کے اس کو نحر کیا جائے، یعنی اونٹ کی قربانی جو ہے وہ نحر کے طریقے سے کی جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکم فیہا، تمہارے لیے، فیہا ان قربانی کے جانوروں میں منافع، نفع ہے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھ دیا ہے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک۔ اب یہ جو مقررہ وقت ہے اس کے متعلق علماء نے بیان کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جب تک وہ قربانی کا جانور حرم کی حدود میں نہیں داخل ہو جاتا تب تک اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ اس قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، خاص طور پہ اس طرح کا وہ قربانی کا جانور جس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرنا ہو اور اس کو لے جایا جا رہا ہو حرم کی طرف۔ تو اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جا رہے تھے حج کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھا، وہ بڑی ہی بری حالت میں تھے، تھکے ہارے اور بڑی سخت معاملہ تھا ان کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کی سواری ہے، آپ نے کہا سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابی کے درمیان یہ بات ہوئی۔ آپ نے آخر میں کہا ویلک، کہ ہلاکت ہو، تم سوار ہو اس کے اوپر۔ تو یہ ہے اس کا مراد کہ تمہارے لیے، اور علماء نے یہ کہا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہو اس طرح کا جس کو مکہ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہو، اس کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کی اون سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کا جو اس کے بال ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ الی اجل مسمی، کب تک؟ جب وہ حرم کی حدود میں داخل ہو جائے۔ اب وہ حرم کی حدود میں داخل ہو گیا، اب نہیں فائدہ اٹھا سکتے، اب وہ بالکل خاص ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ علماء نے بیان کیا ہے۔ اجل مسمی کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے۔
ثم آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر محلھا ان کے ذبح کرنے کی جگہ. محل کا مطلب یہ جو محلھا لفظ جو ہے یہ محل سے ہے. ہا ضمیر ہے, اس کے ساتھ محل لفظ کے ساتھ ہا ضمیر ملی ہوئی ہے. محل کا مراد, محل سے مراد جگہ. ثم پھر محلھا جگہ کس چیز کی جگہ؟ ذبح کرنے کی, ان جانوروں کو ذبح کرنے کی جگہ. الی البیت العتیق اس قدیم گھر کے پاس ہے یا اس قدیم گھر کی طرف ہے. قدیم گھر سے مراد یہاں پر بیت العتیق یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر. اور جیسے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ عتیق لفظ جو ہے آزاد, اس کا معنی آزاد بھی ہے. عتاقہ سے ہے یہ لفظ, اس کا معنی آزاد بھی ہے. تو کچھ مفسرین نے یہ بھی اس کی تفسیر کی ہے کہ وہ گھر جو آزاد ہے. کس چیز سے آزاد ہے؟ اس میں کہا ہے کہ کبھی کوئی ظالم شخص اس گھر کا حکمران نہیں رہا, یعنی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی ظالم شخص کو حکمرانی نہیں دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو حکمرانی دی ہو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اوپر, یا اس گھر کے امور کا اللہ تعالیٰ نے جس کے ہاتھ میں اس گھر کے امور دیے ہوں, سارے معاملات دیے ہوں, اگر وہ شخص ظالم ہونا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً چھین لیں گے. یہ بھی اس بیت العتیق کے جو معنی ہے نا, لوگوں نے کچھ مفسرین نے یہ بھی کیے ہیں. آگے اللہ کہتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے جعلنا بنایا نا ہم نے. جعل کا مطلب بنانا یہاں پر ہے, نہ ہم نے منسکن قربانی کا ایک طریقہ, یا قربانی کی جگہ, یا قربانی کا ایک طریقہ, یا قربانی کا جو یہ حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر مقرر کیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدیہ ہے اس سے پہلی جتنی امتیں ہیں سب پر اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا کہ قربانی کرنی ہے. ان کے ہر نبی کی ایک شریعت تھی, ان کی شریعت کے مطابق ایک خاص, جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق آتا ہے کہ ان کی شریعت میں قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا, قربانی کر کے اس کو جا کر بیابان میں اس کو رکھ دینا ہے. اگر وہ قبول ہے وہ قربانی تو آگ آئے گی اور اس قربانی کو لے جائے گی, یعنی لے جانے سے اس قربانی کو جلا دے گی. اور اگر قبول نہیں ہوئی تو آگ نہیں آئے گی. یہ یعنی ہر نبی کی شریعت میں ایک خاص طریقہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم ہر نبی کو دیا. ہر نبی کی شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم رکھا, اور اس حکم کو امت محمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح برقرار رکھا, بس اس کا طریقہ مختلف کر دیا. اور وہ یہ تھا کہ ہاں قربانی کرو, قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھاؤ, اور اس کے بعد پھر قربانی جب کر لو تو اس کے گوشت کو بھی کھاؤ, اس کو ضائع نہ کرو, اس کے گوشت کو کھاؤ اور لوگوں کے درمیان اس کے گوشت کو بانٹو. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انبیاء کی شریعت کے متعلق آپ نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات, یا جیسے مسلم کی روایت ہے اخوۃ من علات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد. کہتے ہیں اخوۃ لعلات, علاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا والد ایک ہو لیکن مائیں مختلف ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ علاتی بھائی ہیں جن کے والد ایک ہیں لیکن مائیں مختلف ہیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّىٰ, کہ ان کی مائیں مختلف ہیں, الگ ہیں, والد ایک ہیں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام تک لے گئے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے نیچے آ جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ جتنے انبیاء آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں, یا تو وہ اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے ہیں یا اسماعیل علیہ السلام. بیشتر سارے کے سارے انبیاء اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے ہیں.
اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اسماعیلی ہیں اور باقی انبیاء جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے ہیں. تو یہ ہے مراد کہ والد ایک ہے، یعنی تمام انبیاء کے جو جد اعظم ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. چونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی کہ آپ کی ذریت کے اندر نبوت جو ہے وہ میں نے آپ کی ذریت میں کر دی، یعنی انبیاء اور رسول ہوں گے تو آپ کی ذریت میں سے ہوں گے. اور وہی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے رہے، اور پھر اس کے بعد ختم ہو گیا سارا معاملہ. نبوت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا. تو یہ ہے اس سے مراد کہ ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ایک خاص طریقے پر قربانی کرنے کا حکم دیا. اب طریقہ جو تھا وہ مختلف تھا، لیکن قربانی جو تھی اس کا حکم دیا. کس لیے؟ لیذکروا اسم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. کس چیز پر نام لیا جائے؟ علی ما رزقہم، اس چیز پر جو اللہ نے عطا کیا ان کو، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے. یعنی یہ جو چوپائے ہیں ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور ان کو ذبح کیا جائے. اور اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ شریعتیں جو ہے، اگرچہ شریعت مختلف تھی، انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے ان کی ہر نبی کی شریعت مختلف تھی، لیکن جو توحید تھی یا توحید کا جو مسئلہ تھا وہ ہر نبی کی شریعت کے اندر یا ہر نبی کو توحید کا مسئلہ وہ ایک ہی تھا، اس میں اختلاف بالکل بھی نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وما ارسلنا من رسول، میرے ذہن میں آیت نہیں آ رہی وہ، اس میں یہی ہے کہ ہم نے ہر رسول کو ایک پیغام دے کر بھیجا. اور اس کے متعلق علماء نے یہی کہا کہ وہ ایک پیغام جو تھا وہ توحید کا تھا. توحید کے اندر کبھی اختلاف نہیں ہوا کسی نبی کی شریعت کے اندر، لیکن باقی جو فقہی یا اس کے دوسرے جزئی احکامات ہیں ان میں اختلاف رہا ہے باقی انبیاء کی شریعت کے اندر. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہر امت کو حکم دیا قربانی کرنے کا، اور پھر وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی توحید میں خلل نہیں. آگے اللہ کہتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ، پس الہکم تمہارا الہ، الہ واحد، ایک ہے، ایک الہ ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. پھر وہی بات، اللہ تعالیٰ توحید پہ زور دے رہے ہیں، احکامات بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ، لیکن توحید پر اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں. اور اسی چیز سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا بھی لوگ جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، اگر توحید نہیں ہے تو وہ اچھے اعمال قابل قبول نہیں ہے، وہ ان اچھے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ہاں اگر توحید ہے ساتھ اور اچھے اعمال اگرچہ کم ہی ہے لیکن ہے، تو ان کی قدر و قیمت ان اعمال سے بہت زیادہ ہے جو ہیں تو بہت لیکن ان کے ساتھ توحید نہیں ہے، توحید ان سے دور ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بار بار توحید کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہاں پر فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا الہ کون سا ہے؟ وہ ہے جو اکیلا الہ ہے، جو اکیلا معبود ہے، جس اکیلے کی عبادت کی جاتی ہے. فَلَهُ، پس اس کے لیے، اسلموا، تم لوگ اس کے لیے جھک جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دو کن لوگوں کو؟ مخبتین، متواضع لوگوں کو، ان لوگوں کو جو جھکنے والے ہیں، ان لوگوں کو خوشخبری دے دو. اور خوشخبری وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، یعنی وہی بات ہے جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے،
ان کے لیے کیا ہوگا؟ حسنا. یہ ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی اس کے اندر مبالغے کا صیغہ ہے. جنہوں نے نیک اعمال کیے ان لوگوں کے لیے سب سے اچھی چیز ہوگی، اور سب سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھی چیز جنت ہے. وہ زیادہ، اور جنت سے اچھی چیز، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے اچھی چیز ایک ہی چیز ہوگی. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ میں نے تم لوگوں کے لیے ایک بڑی بہترین چیز رکھی ہے. تو جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس جنت میں آنے کے بعد بہترین اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے تو یہی بہت بڑی چیز ہے، اس سے تو بہترین کوئی چیز ہے ہی نہیں جنت سے. تب اللہ تعالیٰ اپنا حجاب پیچھے کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے. تو اس لیے زیادہ کی تفسیر علماء نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے کی ہے کہ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، جن لوگوں نے اچھائی کی، ان لوگوں کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اور وہ جنت ہے. اور اس جنت سے زیادہ، اس جنت پر زیادہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے. تو یہ ہے وہ بشر المخبتین کہ جو جھک جانے والے ہیں، جو متواضع لوگ ہیں، ان کو خوشخبری دے دو. کیا خوشخبری؟ انہی اجر و ثواب کی اور انہی چیزوں کی خوشخبری دے دو، جنت کی خوشخبری دے دو. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ان لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ تم لوگوں کے لیے جنت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے تم لوگوں کے لیے. چلیں آج کا درس پھر یہاں تک رکھتے ہیں. اور بہت معذرت، جو شروع میں کچھ کنیکشن کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو رہا تھا تو میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے درس سن لیا ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا ہوگا آپ لوگوں کو. تو آج پھر 34 نمبر آیت تک ہی درس رکھتے ہیں انشاءاللہ. اگلے درس میں 35 نمبر آیت سے انشاءاللہ شروع کریں گے، 35 نمبر آیت سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں اور جو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے درمیان پھیلائیں. اور جو بات میں نے کہی خاص طور پہ قربانی کے متعلق، یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ قربانی کیا ہے. اور اس وجہ سے میں نے یہ پوائنٹ خاص طور پہ واپس جا کے اس آیت میں بیان کیا، اسی لیے تاکہ آپ لوگوں کے پاس بھی جواب ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے متعلق اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے متعلق کہ یہ تو بڑے سخت ہیں یا یہ تو بڑے ایسے ہیں یا ان کو ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے تھا. یعنی جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اس خالق کے متعلق سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، یا اس خالق کی خلق کے متعلق یا اس خالق کے احکامات کے، یعنی اتنی جرت آ چکی ہے ان لوگوں کے اندر، اتنے بڑے بڑے منہ ہو چکے ہیں ان لوگوں کے، اللہ تعالیٰ کی کوئی تعظیم کوئی قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں کہہ دیا وما قدر اللہ حق قدری، کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کی ہی نہیں جیسے کرنے کا حق تھا، بالکل بھی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی. اسی وجہ سے یہ آیات جو ہیں ان کو ذہن نشین رکھیں آپ لوگ، تاکہ جو اس طرح کی بکواس کریں، جو لوگ خاص طور پہ قربانی کے متعلق جو ہے لوگ بڑی بکواس کرتے ہیں، جب بقرہ عید قریب آتی ہے، عید الاضحیٰ قریب آتی ہے، تو اس طرح کے بکواس کرنے والے لوگ نکل آتے ہیں اور یہ اس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ آیات ہمارے پاس دلیل ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام امتوں کو اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا؟ اگر تمام امتوں کو قرآن میں بیان کر دیا، تمام امتوں کو حکم دیا، تو یہ بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک چیز آتی ہے قربانی. اور نشانیوں کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو تعظیم کرے، جو احترام کرے شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ ان کے دلوں کے تقوی کی دلیل ہے. اور اس کے برعکس جو احترام نہ کرے
اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر نہ احترام ہے اللہ تعالی کی نشانیوں کا، نہ اس کے دل کے اندر تقوی ہے، تقوی سے خالی دل ہے، تو اس کا مطلب فسق ہے اس کے دل کے اندر. اگر تقوی نہیں تو فسق و فجور ہے دل کے اندر. کبھی دل خالی نہیں رہے گا، یا تو تقوی ہوگا یا فسق و فجور ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن لوگوں کے دلوں کے اندر تقوی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. هذا والله تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.